فہم قرآن عنوان ہے اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ زمین و آسمانوں میں ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں تردید شرک کا مضمون ہے۔ وحدہ لا شریک بیان ہو رہا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بے نظیر، لا شریک اور بے مثل ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساتھی نہیں، مشیر نہیں، وزیر نہیں، مددگار و پشتیبان نہیں۔ پھر ضد کرنے والا اور خلاف کہنے والا کہاں؟ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ جن جن کو پکارا کرتے ہو پکار کر دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا کہ ایک ذرے کے بھی مالک و مختار نہیں، نہ پیدائش میں، نہ ملکیت میں اور نہ تصرف میں۔ وہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ بھلا وہ تمہاری کوئی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مدد وہ تب کریں جب کسی چیز کے مالک ہوں۔ وہ تو آسمان و زمین میں موجود ایک ذرے کے مالک بھی نہیں، محض بے بس اور بالکل محتاج و عاجز ہیں۔ نہ زمینوں میں ان کی کچھ چلے، نہ آسمانوں میں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں۔ اس بات کو اس پہلو سے بھی سمجھو کہ کائنات میں کسی بھی چیز پر ان کا کچھ اختیار ہے، نہ ہی کسی چیز کی تخلیق میں ان کی شرکت ہے، نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں۔ پھر وہ تمہاری بگڑی کو کیسے سنوار سکتے ہیں اور فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ فائدہ یا نقصان تو وہی ہستی پہنچا سکتی ہے جس کے پاس کچھ ایسے اختیارات بھی ہوں۔ وہ تو ایک ذرے کے مالک و مختار بھی نہیں، اور جو خود بے اختیار و مجبور ہے اس سے نفع و نقصان کی کیسی توقع کی جا سکتی ہے؟ اور سورہ فاطر میں فرمایا گیا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں، پرے کاہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ قطمیر سے مراد وہ پتلی سی جھلی ہے جو کھجور کی گٹھلی پر ہوتی ہے۔ مقصود یہاں یہ لفظ استعمال کر کے یہ بتانا ہے کہ اللہ کے سوا جن دوسرے معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ آسمان و زمین کی کسی حقیر سے حقیر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ حقیقت میں اللہ ہی تمہارا سچا پروردگار ہے جو اکیلا زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اور جنہیں تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہو وہ بیچارے حاجت روا، مشکل کشا اور بادشاہ تو کیا ہوں گے، کھجور کی گٹھلی پر باریک سی جھلی کے مالک بھی نہیں ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، کہ وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے۔ یہ اس بات کا رد ہے کہ کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ چلیے ہمارے معبود پورے مالک نہ سہی، ملکیت و اختیار میں ان کا کچھ حصہ اور شرکت ضرور ہے۔ تو فرمایا گیا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك، ایسا بھی نہیں ہے کہ انہیں خود اختیاری حکومت نہ ہو، نہ صحیح شرکت کے طور پر ہی کچھ حصہ ہو، نہیں، شرکت کے طور پر بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا ملکیت و اختیار میں کوئی حصہ اور کوئی شرکت نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے۔ ایسا کوئی نہیں جس سے کبھی اللہ تعالیٰ نے مدد لی ہو یا اب مدد لیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی سے بھی اپنے کسی کام میں کوئی مدد نہیں لیتا، بلکہ یہ سب کے سب فقیر و محتاج ہیں، اللہ کے در کے غلام اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ کی عظمت و کبریائی، عزت و بڑائی ایسی ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے کسی کی جرأت نہیں کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی بغیر اس کی رضامندی کے کر سکے۔ اللہ اپنے کسی کام کے لیے کسی کی بھی مدد کا محتاج نہیں۔ اب یاد رہے کہ مشرکین عرب کے ہاں دو طرح کے مشرکانہ اعتقادات پائے جاتے تھے۔
उनका एक अकीदा तो ये था कि अल्लाह ताला की कुछ महबूब हस्तियां ऐसी हैं जिनकी बात को वो टाल नहीं सकता, चाहे वो फरिश्ते हों जिन्हें वो अल्लाह की बेटियां करार देते थे या इंसानों में से उसकी महबूब शख्सियात। चुनाचे वो ये समझते थे कि अल्लाह की इन महबूब हस्तियों की सिफारिश से आखिरत में वो बच जाएंगे। उनका दूसरा मुशरिकाना अकीदा यह था कि अगरचे अल्लाह इस कायनात का खालिक व मालिक है, लेकिन उसने इस कायनात के निजाम को चलाने के लिए अपने कुछ नाइबीन मुकर्रर करके उनमें कुछ इख्तियारात तकसीम कर रखे हैं। वो समझते थे कि जिस तरह दुनिया की सल्तनतों और हुकूमतों का निजाम चलाने के लिए तमाम बादशाह और हुक्मरान अपने नाइबीन मुकर्रर करके उन्हें कुछ इख्तियारात तफवीज कर देते हैं, इसी तरह अल्लाह के मुकर्रर करदा नाइबीन इस कायनात का निजाम चलाते हैं और वो न सिर्फ अल्लाह के मददगार हैं बल्कि उसके इख्तियारात में शरीक भी हैं। चुनाचे आयत ज़ेर मुताला में इस मुशरिकाना अकीदे की नफी की गई है। और इस हवाले से यहाँ एक अहम नुक्ता ये भी नोट कर लीजिए कि हिंदुस्तानी देवमाला में देवियों और देवताओं का जो तस्वर पाया जाता है, इसमें और हमारे ईमान बिल मलाइका में बहुत बारीक लेकिन बड़ा अहम फर्क है। हम भी मानते हैं कि कायनात के अंदर फरिश्ते अल्लाह की तरफ से तफवीज शुदा मुख्तलिफ फराइज अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमारा ये अकीदा भी है कि उनके पास अपना कोई इख्तियार नहीं है, वो सिर्फ वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म मिलता है। लिहाजा उनमें से किसी को मदद के लिए पुकारना, किसी से किसी किस्म की कोई दुआ करना या इस्तिगासा करना जायज नहीं है। किसी के नफा नुकसान का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, इसलिए दुआ के लिए पुकारना भी अल्लाह ही को है, इस्तिमदाद यानी मदद तलब करना भी अल्लाह ही से है और दुआ और इस्तिगासा भी अल्लाह ही से है। वो कादिर मुतलक है, वो चाहे तो किसी की बराह रास्त मदद कर दे या किसी की तकलीफ रफा करने के लिए किसी फरिश्ते को भेज दे। इसके बरक्स मुशरिकाना तसव्वुर ये है कि जो हस्तियां अल्लाह के नाइबीन के तौर पर कायनात के अंदर मुख्तलिफ फराइज संभाले हुए हैं, वो अल्लाह के इख्तियारात में भी हिस्सादार हैं। चुनाचे उनके हुजूर अपनी हाजात भी पेश की जा सकती हैं, उनसे दुआ भी की जा सकती है और उनसे इस्तिगासा भी किया जा सकता है, जिसके जवाब में वो अपने पुकारने वालों की हाजत रवाई भी करते हैं और मुश्किल कुशाई भी करते हैं। चुनाचे नजरियाती तौर पर देखा जाए तो ये फर्क दरअसल जमीन व आसमान का फर्क है और तौहीद व शिर्क का फर्क है। अल्लाह हमें मुशरिकाना अकायद और शिर्क से बचाए। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और वही अकेला हकीकी माबूद है जिसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह हमारी ये गवाही कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।